السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فقیدہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگیت لاتدائی درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہن بیٹیوں، مسلسل 2 خطبات میں میاں اور بیوی کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی. میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے، رشتہ ازدواج، یہ نکاح کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے. اس رشتے کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں انشاءاللہ تعالی چند باتیں کی جائیں گی، اور جو آئندہ خطبہ جمعہ مبارک ہوگا انشاءاللہ اس میں اس رشتے کے اندر جو خرافات اور جو رسم و رواج پیدا ہو چکے ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے اور تمام سامعین کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کو ایک بندھن میں باندھ کر ایک جان، قرآن کی زبان میں آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کا لباس بنا دیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہے. یہ رشتہ اتنا عظیم ہے کہ اس کائنات میں وجود میں آنے والے تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ازدواج ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، بنایا، تو انہیں جنت میں آباد کیا. تو وہ جنت میں اکیلے رہتے تھے تو اداس رہتے. ایک دن سوئے تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا کر دیا. اور جب آدم علیہ السلام اٹھے
بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کے ساتھ ہے۔ کہا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری بیوی ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم یہ تیری بیوی ہے، تو اور تیری بیوی اب دونوں جنت میں رہو، جہاں سے دل کرتا ہے کھاؤ پیو موجے کرو۔ پہلا رشتہ اس کائنات میں بنایا گیا تو رشتہ ازدواج کا، میاں اور بیوی کا رشتہ۔ اس کے بعد پھر ماں وجود میں آئی، بہنیں وجود میں آئی، پھر پھوپھیاں، بیٹیاں، اس طرح جتنے بھی رشتے ہیں یہ تمام کے تمام رشتے میاں بیوی کے رشتے کے بعد وجود میں آئے۔ اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ اس دنیا سے جب انسان چلے جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت بھی ایک ہی رشتہ باقی رہے گا۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے، وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی ہی رہے۔ ماں ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، بہن ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، بیٹی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ ہر رشتہ اپنے اپنے شوہر کے ساتھ ہوگا، لیکن بیوی ہی وہ واحد رشتہ ہے جو دنیا میں بھی مرد کے ساتھ تھی، قیامت میں جنت میں بھی وہ اپنے میاں کے ساتھ ہی جنت میں ہے۔ تو یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دھروں، کہ اسی رشتے کی وجہ سے اس کائنات کا وجود ہے۔ آپ دیکھیں جب اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کاری کرنا چاہی، اس زمین کو آباد کرنا چاہا، اس زمین پر رونقیں لگانی چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں حوا اور بابا آدم سے پوری کائنات کو آگے وجود بخشا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ہر جمعے کو خطبے کے اندر یہ آیت آپ سنتے ہیں، نکاح کے موقع پر بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کا یہ حصہ ہے سورہ نساء کی جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ ان دونوں سے اللہ نے زمین کے اندر بہت زیادہ مرد پیدا کیے اور بہت زیادہ عورتیں پیدا کی، اور پھر جب وہ پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا تو آگے ان کی شادیاں ہوتی گئیں اور ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ تو زمین کی آبادکاری اس رشتے سے، اس کے بعد اس کی اہمیت اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے، جب ان کے ہاتھ سے وہ بندہ مر گیا اور یہ بات مصر میں پھیل گئی، شہر میں پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام ہی وہ بندہ ہے جس نے کل قتل کیا تھا، آج بھی وہ مارنا چاہتا تھا لیکن وہ بندہ بچ گیا۔ یہ بات جب حکمرانوں تک پہنچی تو انہوں نے پولیس فوج پیچھے لگا دی کہ اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر کا بندہ تھا، اس نے بتایا کہ بھاگ سے نکل جائے یہاں سے، نہیں یہ آپ کو قتل کر دیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین پہنچے۔ مدین جب آپ پہنچے تو آپ ایک کنویں پر گئے پانی پینے کے لیے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور سائڈ پہ کھڑی دو عورتیں اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ فرمایا یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، یہ ہمیں بکریوں کو پانی نہیں پلانے دیتے، جب تک یہ یہاں سے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے اس وقت تک یہ ہمیں پانی نہیں پلانے دیتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو مل کر قوم کے کئی افراد وہ ڈول پانی کا باہر نکالتے تھے، وہ اکیلے انہوں نے اس کنویں سے وہ پانی کا ڈول نکال دیا اور بکریوں کو خوب سیر ہو کے پانی پلایا۔ اب وہ بکریاں لے کر گھر چلے۔ موسیٰ علیہ السلام
انی اريد ان انکحک احدی ابنتیہ، اے موسیٰ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تجھ سے کروں گا، الا ان تأجرنی 8 حجج، اس بات پہ، اس شرط کے اوپر کہ تو میری 8 سال تک مزدوری کرے، 8 سال تک میری بکریوں کو چلائے گا، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تو 10 سال پورے کر دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس نکاح کی خاطر 10 سال بکریاں چرائی، 10 سال، یہ اس رشتے کی اہمیت ہے۔ 10 سال اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اور شادی کی۔ اسی طرح آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، سیدنا یوسف علیہ السلام نے زنا نہیں کیا اور 10 سال جیل کاٹی۔ یہ اس رشتے کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی اس رشتے کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے 10 سال مشقت میں ڈال کر اپنے آپ کو بکریاں چرا کر اس رشتے کو کیا۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اور اس غلط چیز کو اختیار نہ کرنے کی خاطر 10 سال اپنے آپ کو جیل میں ڈلوائے۔ تو یہ اس رشتے کی اہمیت ہے اور اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ نکاح جو ہے یہ فطری عمل ہے، فطری عمل جو فطرتاً چیزیں انسانوں میں ہوتی ہیں، چیزوں میں ہوتی ہیں، وہ ایک فطری عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اگر تم نصیحت ہی پکڑنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ جو لوگ شادیاں نہیں کرتے، جب اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، لوگوں زمین سے جتنی بھی پیدا ہونے والی چیز ہے وہ تمام کی تمام جوڑا جوڑا ہے، تمام کی تمام جوڑا جوڑا ہے۔ ومن انفسہم، اور تمہاری جانوں سے بھی اللہ نے جوڑے جوڑے ہی پیدا کیے۔ مرد ہے تو مقابلے میں بیوی ضرور اللہ نے کی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان کنوارا دنیا سے چلا جائے، یا کوئی عورت یا کوئی مرد دنیا سے کنوارا مر جائے، اس کی زندگی ہی اتنی ہے، شادی نہیں ہوئی، تو اللہ اس کی شادی جنت میں ضرور کرے۔ جنت میں اس کی شادی ان عورتوں سے ہوگی، اس مرد کی جن خواتین کے مرد جہنم میں ہوں گے، اور جو خواتین جنت میں ہوگی اور ان کے شوہر جہنم میں ہوں گے، ان کی شادیاں ان سے کر دیجئے۔ تو یہ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، یہ اس رشتے کی اہمیت ہے۔ اسی طرح یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کی شادی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ شادی اس وقت کریں، کیونکہ وہ تو اٹھا لیے گئے۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے شادی کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے ہیں، ان کے لیے بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں۔ اللہ نے ان کی شادیاں کروائی، انہوں نے شادیاں کی، اللہ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا ہے۔ آپ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے 99 شادیاں کی، 99 بیویاں، اور ایک دن وہ اپنی امت کے لوگوں سے کہنے لگے کہ میں آج رات 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، اپنی 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور 99 کی 99 عورتیں جو ہیں وہ حاملہ ہوں گی، اور پھر ان سے 99 شاہ سوار پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔
انشاءاللہ نہ کہا۔ انشاءاللہ کی برکت ہے، انشاءاللہ نہ کہا تو کسی کو بھی حمل نہیں ہوا سوائے ایک عورت، اور اس نے بھی جو بچہ پیدا کیا وہ پورا نہیں تھا، وہ بچہ پورا نہیں تھا۔ پھر احساس اللہ نے کروایا کہ تو نے جو بات کی اس میں انشاءاللہ نہیں کہا، تو جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ ساتھ میں ضرور کہا۔ نبی علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کی 9 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں، 11 عورتیں نبی علیہ السلام کی زیر کفالت رہی تھیں، 11 بیویاں نبی علیہ السلام کی رہی ہیں، اور امت کو نبی علیہ السلام کا حکم اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے فَوَاحِدَةٌ، تو پھر ایک ہی کافی، کیونکہ انصاف بہت ضروری ہے۔ شادیاں کرنے کا تو ہر بندے کا دل کرتا ہے میری 2 بیویاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، لیکن ان کے ساتھ انصاف یہ پہلی شرط ہے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے اوپر اکتفا کر کے اپنی زندگی گزارو، کیونکہ جس بندے نے انصاف کا دامن چھوڑ دیا، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں یا 4 ہیں، ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو گیا اور دوسریوں کو چھوڑ دیا، وہ بیچاری لٹکتی رہی، اس کا انتظار کرتی رہی، اور یہ ان کے پاس جاتا نہیں، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا نہیں۔ اب یہ بندہ جب کل قیامت کے دن آئے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا۔ جس طرح دنیا میں یہ ایک کے حق مارتا رہا، دوسری کو خوش کرتا رہا، اب یہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کی ایک سائڈ جو ہے یہ فالج زدہ ہوگا۔ اس لیے اگر انصاف نہیں کوئی کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہی شادی کرے اور اس کے اوپر اتفاق کرے۔ نکاح کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اور وہ نکاح کرنا چاہیے جس نکاح کی شریعت نے اجازت دی، کیونکہ یہ اتنا عظیم عمل ہے، اس کے فوائد بھی انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ اس نکاح کی اہمیت کے پیش نظر انسان کو وہی نکاح کرنا چاہیے جس کے اندر خیر و برکت ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ادروائز جو دوسرا کوئی نکاح کرے گا جس کو شریعت نے حرام کیا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم بنے گا، وہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ زنا کرتا ہے۔ وہ نکاح کون کون سے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ 4 طرح کے نکاح کرتے تھے، جو مشہور ان کے نکاح تھے وہ 4۔ پہلا نکاح یہ تھا کہ ایک عورت جب حالت طہر میں ہوتی، یعنی وہ اپنے ایام ماہواری سے غسل کرتی، تو اس کا شوہر اس سے ہم بستری نہیں کرتا تھا، وہ کسی دوسرے مرد کے پاس جاتی، اس کے پاس رہتی، جب حمل ہوتا تو واپس اپنے شوہر کے پاس آ جاتی، اور اس بچے کو جو پیدا ہوتا اس حمل سے اسے بڑا مبارک بچہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کھلم کھلا بے حیائی تھی جو اسلام نے حرام قرار دی۔ دوسرا نکاح یہ کیا جاتا تھا کہ ایک عورت کے پاس 10 یا اس سے زائد یعنی 20 تک لوگ آتے اور ان سے میل ملاپ کرتی، اس سے حمل ہو جاتا، پھر وہ ان 10 لوگوں کو بلاتی اور پھر ان میں سے جس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ دیتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، وہ بچہ اسی کا تصور کیا جاتا اور اس کی کفالت، اس کو بچے کا نام اسی کی طرف سے ملتا تھا۔ شریعت نے اس کو بھی حرام کرا دیا۔
تیسرا نکاح، جس طرح ہمارے ہاں یہ رڈی کھانے ہیں، ان کے ہاں بھی اسی طرح ہی تھا۔ ہیرا منڈی جسے کہتے ہیں لوگ، عرب کے کلچر میں یہ بات تھی کہ ان عورتوں نے جو اس طرح کی زانیہ یا فاحشہ عورتیں ہوتی تھیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگائے ہوتے تھے، دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں عورت ہے، یہ گھر اس قسم کا ہے، تو ان کے پاس لوگ آتے اپنی ہوس پوری کرتے، پھر اگر اس عورت کو حمل ہو جاتا تو پھر وہ عورت ان میں سے جس کا ہوتا یا جس پہ اسے یقین ہوتا کہ اس کے ملاپ کے بعد یہ حمل ہوا ہے، تو پھر وہ اس کو بلاتی اور کہتی یہ تیرا بچہ ہے۔ تو یہ بھی ایک نکاح کی شکل تھی جو لوگ اس وقت کرتے تھے۔ ایک نکاح جو جائز صورت تھی، جو آج ہمارے ہاں بھی راج ہے، ایک فیملی کسی دوسری فیملی کے پاس جاتی ہے، ان سے کہتی ہے اللہ کے نام پر ہمیں آپ اپنی بیٹی کا نکاح دے دیں، آپ اپنی بیٹی ہمارے بیٹے سے بیاہ دیں، یا بیٹی والے چلے جاتے ہیں بات چیت کر کے، وہ دونوں طرف سے لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، لڑکی کی رضامندی لی جاتی ہے، لڑکے کی رضامندی لی جاتی ہے، مشاورت کے ساتھ وقت مقرر کر کے مولوی صاحب نکاح پڑھا دیتے ہیں اور رخصتی ہو جاتی ہے۔ یہ نکاح اس وقت بھی تھا، نبی علیہ السلام کے لیے نکاح کا پیغام آیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ یہ پیغام ان کی شادی کا مسئول ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رہے؟ تو ہم نے کہا اچھا ہے آپ کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا، اور اس وقت تمام جو لوگ تھے، دونوں قبائل کے جو لوگ تھے بڑے، وہ بیچ میں شریک ہوئے اور یہ نکاح۔ یہ طریقہ اس وقت بھی رائج تھا جو آج ہمارے ہیں، اور اسی کو شریعت نے برقرار رکھا ہے، یہی حالات ہے۔ اس کے علاوہ ایک نکاح ہے نکاح حلالہ، جو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، کب؟ جب ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، شریعت نے ایک حلالہ جائز قرار دیا ہے، جسے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے حتی تنکح زوجا غیرہا، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی کرے، تو وہ مر جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ پہلے بندے کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے جس حلالے پر لعنت کی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے کروایا جا رہا ہے۔ عورت کو بیچ میں نکالا گیا کیونکہ وہ مجبور ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ جس نے کیا کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور لوگ اگر مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب غصے میں نے طلاق دے دی، میں نے کہا خوشی سے کون طلاق دیتے ہیں؟ غصے میں طلاق ہوتی ہے، غصہ آیا تو طلاق ہوتی، لڑائی ہوگی گھر میں، طلاق کی نوبت تب آئے گی۔ پیار سے کون کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں؟ ایسا کبھی طلاق ہو گئی، اور طلاق دینے کا بھی ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دی کیسے جاتی ہے۔ شریعت نے اگر نکاح کے اندر اتنی نکاح کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس کے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، تو طلاق کے بھی اسی طرح اصول و ضوابط ہیں۔ نکاح کے لیے جس طرح گواہوں کی ضرورت ہے، اس طرح طلاق کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے، گواہوں کی موجودگی بھی ہے۔ شریعت نے کیا کہا کہ اگر معاملہ صحیح نہیں ہو رہے تو خاندان کے بڑے دو بیٹھ جائیں، عورت کی طرف سے بھی آ جائیں، مرد کی طرف سے بھی آ جائیں، وہ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، دونوں کو سمجھائیں کہ گھر برباد نہ کرو۔ اور اگر یہاں تک نوبت نہیں آتی کہ وہ نہیں سمجھتے، نہیں بات آتے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں حالت طہر میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ حمل کے اندر وہ طلاق دے گا تو طلاق شمار نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کی بیوی حاملہ تھی، آج میں رجوع کرو، طلاق نہیں ہوئی واپس، جب وہ حمل سے پاک ہوگی تو دوبارہ طلاق۔
حالت حمل میں، حالت حیض میں طلاق نہیں دی جائے گی۔ اور ہوش و حواس میں بیٹھ کر وہ طلاق دے، نیت کے ساتھ وہ طلاق دے تو اتنے جب وہ احتیاط کرے گا تو اس کی اتنی دیر میں خود بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ میں نے طلاق دینی ہے یا نہیں دینی۔ شریعت نے یہ پابندیاں لگائی ہیں، اور پھر شریعت نے یہ نہیں کہا کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دو۔ اور یاد رکھیں ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے، 3 شمار نہیں ہوتی۔ ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ جب آپ نکاح کے لیے جاتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں نکاح قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، 3 دفعہ قبول کرواتے ہیں تو کیا 3 نکاح ہوتے ہیں؟ ایک ہی نکاح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ہی مجلس میں آپ چاہے 50 دفعہ بھی کہہ لیں وہ ایک ہی طلاق ہو، اور اس ایک طلاق کے بعد 3 مہینے مرد کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے سلوک کر کے اسے واپس اپنے گھر لے۔ ہمارے یہاں کیونکہ چلی جاتی ہے نا، شریعت نے جانے کا حکم بھی نہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ طلاق پہلی دینے کے بعد بیوی اپنے شوہر کے گھر میں رہے، اپنے میکے نہیں جائے گی، اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، اور وہیں پہ رہے گی تو جب ایک دوسرے سے ملیں گے، گھر میں آمنا سامنا ہوگا تو جو محبت اللہ نے میاں بیوی کے دل میں پیدا کی ہوتی ہے وہ بڑھ سکتی ہے، غلطی کا احساس ہو سکتا ہے، سلوک کے چانس بن سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اپنے گھر شوہر کے گھر میں رہے، اور پھر اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تو اگلے مہینے دوسری طلاق کرے گا، اور پھر اگر نہیں رکھنا چاہتا تو تیسرے مہینے وہ تیسری طلاق دے کے اس کو فارغ کر دے۔ یہ 3 طلاقیں جو دی جاتی ہیں یہ غلط ہیں، ایک ہی شمار ہوگی، اور اس ایک طلاق کے بعد اگر وہ 3 مہینوں کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو اسی نکاح کے اوپر وہ واپس میاں بیوی بن جائیں گے، اور اگر وہ رجوع نہیں کرتے، 3 ماہ گزر گئے ہیں، اب نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ شریعت ہے، شریعت کے اندر بڑی آسانیاں ہیں۔ یہ جو ہمارے ہیں کہ اب طلاق ہو گئی تو حلالہ کرو، اس حلالے پر، حلالہ کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، کیونکہ یہ کھلم کھلا بے حیا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے ہماری بیٹی سے 2 دن کے لیے شادی کرو، 2 دن تیرے پاس رہے گی، تو موجے کرو اور پھر اس کو طلاق دو، یہ غلط ہے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اس نکاح کو حرام قرار دیا۔ اسی کے بعد دوسرا نکاح ہے نکاح متع، جو ہمارے پہلے تشریح بھائی کرتے ہیں، یہ بھی شریعت نے حرام کیا ہے۔ پہلے اس کی شروع اسلام میں اجازت تھی، غزوہ خیبر تک صحابہ یہ نکاح کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ جب دوسرے علاقوں میں جنگوں کے لیے جاتے ہیں یا تجارت کے لیے جاتے ہیں، وہ کوئی 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 7 کے لیے جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہاں پھر ہمارے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ ہمارے لیے اس کا کوئی حل پیش ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ تم نکاح کر لیا کرو ایک وقت مقرر کر کے کہ ہم 6 مہینے تک ساتھ میں رہیں گے، کو پیپر میں جسے کہتے ہیں کتنی دیر تک ہم نکاح کریں گے، اس کے بعد فارغ۔ تو نبی علیہ السلام نے شروع اسلام میں اس کی اجازت دی، لیکن پھر جیسے جیسے اس نکاح کی قواعد سامنے آئیں کہ اس حمل سے ایک بندہ گیا، اس نے 1 مہینے کے لیے بیوی کی اور پھر طلاق دے کر واپس آ گیا، وہ بیوی حاملہ ہو گئی، اب اس بچے کا باپ کون ہے؟ اب وہ بچہ وراثت سے محروم ہے۔ تو اسلام نے جب اس کی قواعدوں کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے خیبر کے دن میں اس نکاح کو حرام کر دیا کہ آج کے بعد یہ نکاح بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ آج بھی اس کو سنت بنا کے کرتے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ جتنے رنڈی کھانے ہیں ان کے پاس ساروں کے پاس یہ موتے کے سرٹیفکیٹ ہے، یہ کہتے ہیں ہم یہ وقت مقرر کر کے کرتے ہیں 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا ہمارے پاس، اور اپنے آپ کو سید شو کرتے ہیں۔ کتنا ظلم ہے کہ اپنے آپ کو نبی اسلام کے خاندان سے جوڑ اور کرتے زنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ شگار وٹا سٹے کا نکاح،
یہ بھی شریعت نے حرام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، وٹا سٹا اسلام کے اندر نہیں، تم مجھے اپنی بیٹی دو، ہم تمہیں اپنی بیٹی دیں گے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اس سے شریعت نے منع کیا۔ اسی طرح محرمات سے نکاح، یعنی ماں سے نکاح حرام پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اس کے بعد بیٹی سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، اس طرح جو دودھ کی رشتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو رحم کی وجہ سے حرام رشتے ہوتے ہیں، اسی طرح جو دودھ کی وجہ سے وہی رشتے مرد کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتے، یعنی ایک بندے نے ایک عورت سے شادی کی ہے تو نہ وہ اس کی خالہ سے شادی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی سے ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو نہ اس عورت کی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس عورت کی بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے، یہ رشتے بھی بیک وقت رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح ایک ہی آدمی دو بہنوں کو اپنے نکاح میں بیک وقت رکھے تو یہ بھی حرام ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں۔ 4 عورتوں سے زائد عورتیں اگر کوئی بندہ رکھتا ہے، 4 سے زیادہ نکاح کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح مشرک مرد ہے یا عورت ہے اس سے شادی حرام ہے، زانی مرد ہے یا عورت ہے اس سے بھی شادی حرام ہے، نکاح حرام ہے، نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کورٹ میرج، یہ جو لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر لڑکیاں بھاگ کے نکاح کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، یہ نکاح نہیں ہے جس میں ولی کی اجازت شامل نہیں۔ اور یہاں والدین کے لیے بھی یہی شریعت کا حکم ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کی مرضی کے بغیر شادی نہ کریں۔ اگر آپ کی اولاد آپ سے کہہ رہی ہے کہ فلاں جگہ پہ میری شادی کر دیں تو آپ کر دیں، کیوں آپ کباب میں ہڈی بنے ہوئے، کیوں آپ اپنی عزت کا جنازہ نکالنے پہ تلے ہوئے؟ اگر اس کے نصیب میں ذلت ہی لکھی ہوئی ہے تو سزا بھوگتے رہیں۔ اگر آپ کی وہ بات نہیں مان رہے، آپ کے سمجھانے سے وہ نہیں سمجھ رہے تو پھر آپ ان کی مرضی کے مطابق ان کی شادی وہاں کر دیں۔ اگر آپ اپنی مرضی شامل کریں گے، اولاد کی مرضی شامل نہیں کریں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اولاد اپنی مرضی کرتی ہے، والدین کی اجازت نہیں لیتے تو یہ بھی نکاح حرام ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، یہ باطل نکاح ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے البغایا التي ينكحن انفسهن بغیر بینۃ، جو عورتیں بغیر ولی کے نکاح کرتی ہیں وہ زنا کرتی ہیں، وہ شادی کو نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ جن عورتوں کی شادی ہوگی نکاح کے اوپر نکاح، یعنی کسی مرد نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر جا کے نکاح کر لو، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی، شریعت میں یہ نکاح بھی حرام ہے۔ تو حلال نکاح کرنے والے کو اللہ کیا فائدہ دیتا ہے، وہ اس کے کیا کیا ثمرات حاصل کرتا ہے۔ پہلا فائدہ، سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استكمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، فرمایا جس بندے نے شادی کی، نکاح کیا، اس بندے نے اپنا آدھا دین آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، آپ اس کو چاہیے کہ آدھے دین میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے کہ بندے کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ آدھے دین مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آدھے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، جو معاشرہ ہے یہ بے حیائی سے پاک ہو جاتا ہے، معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نوجوان لوگوں کے پاس آئے، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی اس کو چاہیے وہ شادی کر لے۔
کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نظروں میں حیا پیدا کرتی ہے، انسان کو با حیا بنا دیتی۔ اور جو بندہ شادی نہیں کرتا اور بے حیائی پہ نظریں لگائے بیٹھا ہے، وہ بھی دیکھ لے کہ ایک لمحے کی بے حیائی انسان کو کہاں سے کہاں لے جائے۔ مصر میں ایک مؤذن تھا، اس وقت میناروں میں چڑھ کے اذانیں دی جاتی تھی، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتا تھا، یہ سپیکر والا سسٹم نہیں ہے۔ مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار میں چڑھا، ساتھ والے گھر میں جانتا ہے ایک لڑکی بڑی خوبصورت جو اسے نظر آئی، تو وہ اذان دیے بغیر ہی وہاں سے نیچے آیا، سیدھا ان کے گھر گیا، اس سے کہا مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، میرے والدین نہیں مانے۔ اس نے کہا میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، شادی تجھی سے کرتا ہوں۔ شادی ہو گئی، پہلی رات کی بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے کہا وہ چھت سے فلاں چیز لے کر آؤ۔ وہ سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ پاؤں پھسلتا ہے اور اوپر سے نیچے گرتا ہے اور گرتا ہی مر جاتا ہے۔ نہ بیوی ملی اور اسلام سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا۔ تو نظر کے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ نکاح بہترین ذریعہ ہے معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے۔ جب ہر بندہ شادی شدہ آپ کو نظر آئے گا، اگر اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کی طرف رجوع کرے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، حلال چیز کو اختیار کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے نکاح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوج الودود الغلود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اے میری امت کے لوگوں ایسی عورتوں سے شادی کرنا جو محبت کرنے والی بھی ہوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ یہ دو بچے بہت ہی اچھے، یہ قاسم اسلام کا نہیں۔ اسلام نے کہا بچے زیادہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میری امت پہلی امتوں سے زیادہ ہوگی تو میں اس بات پہ فخر کروں گا۔ تو جو شادی کریں گے انہیں چاہیے کہ وہ بچے دو ہی اچھے نہیں بلکہ زیادہ پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے کا تعلق جڑ جائے۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ ہے، جو بندہ میرے طریقے سے روگردانی کرے گا اس کا میرے سے تعلق نہیں۔ تو نکاح آپ کی سنت ہے، جو بندہ آپ کی سنت سے انحراف کرے گا اس کا آپ سے تعلق نہیں رہے گا، اور جو اس سنت کو فالو کرے گا، اس پہ عمل کرا ہو جائے گا، اس کا اللہ کے نبی سے تعلق جڑے گا، اور جس کا اللہ کے نبی سے تعلق جڑ گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب، قیامت کا دن ہوگا، ہر تعلق ہر خاندان ٹوٹ جائے گا سوائے میرے خاندان کے اور میرے تعلق کے۔ تو جس بندے کا تعلق اللہ کے نبی سے جڑ گیا اور وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ نے نکاح کے ذریعے رزق کے اندر برکتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا لوگوں اپنے بچوں کے نکاح کرو، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ یہ فقیر ہے، تنگ دست ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان قریب اللہ انہیں مالا مال کر دے گا، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں التمسوا الغنى فی النکاح، اگر تم غنی بننا چاہتے ہو، مالدار بننا چاہتے ہو تو نکاح کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر نکاح، مجھے اس بندے پر تعجب ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نکاح کے بغیر مالدار ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شادت نظر لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن نکاح کی برکت ہے کہ جو لوگ نکاح کرتے ہیں اس کی برکت سے اللہ انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگیوں کو کہ شادی سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا اور شادی کے بعد اب آپ کے پاس کیا ہے۔ ہر بندہ دیکھے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں شادی کے بعد مالدار ہوا ہوں یا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
وقت مشکل آ سکتا ہے، حالات پریشان ہو سکتے ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ نکاح کے معاملے میں اللہ بندے کا مددگار ہو جاتا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باقی آئندہ کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔